آپ سن رہے ہیں کتاب تلاش باب نمبر 6 یہ خدا وہ خدا۔ سب ہیڈنگ حسن کا فطور۔ دیکھ، تجھے اللہ نے حسن دیا ہے۔ میں کہتا ہوں، غصے سے اس کا چہرہ لال ہو جاتا ہے۔ مفتی جی، سارا قصور اسی حسن کا ہے۔ یہی میری بدقسمتی ہے۔ میرا میاں روز مجھے طعنے دیا کرتا تھا، کہتا تھا تجھے اپنے حسن پر گھمنڈ ہے۔ میں تیرا یہ گھمنڈ توڑ دوں گا، تیرے منہ پر تیزاب چھڑک دوں گا۔ اسی وجہ سے اس نے مجھے قید کر رکھا تھا، کھڑکی میں کھڑے ہونے نہیں دیتا تھا، گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتا تھا۔ اس نے میری اتنی ناقدری کی، اتنی بے عزتی کی کہ میں بھاگ کر اپنے گھر میں آ گئی۔ گھر والوں نے مجھے پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ امی بیچاری تو مدت سے ایک لاش بنی ہوئی ہیں۔ ابا گرجے برسے۔ میاں نے لکھ کر طلاق بھیج دی۔ میرا سہاگ صرف 2 مہینے رہا۔ وہ سہاگ نہیں تھا، عذاب تھا۔ اللہ نے میرا نصیبہ ایسے کیوں بنایا ہے؟ میں نے اس کا کیا قصور کیا تھا؟ اور اب تم مجھے دھتکار رہے ہو، کہتے ہو تم میرے پاس کیوں آتی ہو؟ میں آ کر بیٹھ ہی رہتی ہوں نا، تمہارا کیا بگاڑتی ہوں؟ پتہ نہیں کیوں یہاں آ کر مجھے سکون سا مل جاتا ہے۔ سب ہیڈنگ دے دینا سیکھ۔ پھر وہ نوجوان لڑکا ہے، کروڑ پتی کا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا۔ وہ آ کر اپنا رونا روتا رہتا ہے، کہتا ہے اللہ نے ایک سبز پوش بوڑھا میرے پیچھے لگا رکھا ہے، میری زندگی عذاب بنی ہوئی ہے، 2 پارٹوں میں پس رہا ہوں۔ میرا گھر عمارت سے بھرا ہوا ہے، لیکن گھر میں سبھی لینے کی بات کرتے ہیں، یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، کوئی دینے کی بات نہیں کرتا۔ میرے گھر میں دینے کی بات کرنا گناہ ہے، لیکن جب بھی میں سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا ہوں تو وہ سبز پوش بڈھا آ جاتا ہے، کہتا ہے پتر دینا سیکھ۔ دینا بہت بڑا پن ہے، اللہ کو دینا بہت پسند ہے۔ تیرے پاس 2 روپے ہوں تو ایک کسی کو دے دے، 2 کپڑے ہوں تو ایک کسی کو پہنا دے۔ پتر، دولت بری نہیں، کما جتنی جی چاہے کما، لیکن اس لیے کما کہ اسے دوجوں میں بانٹ سکے۔ بانٹتا جا۔ جو بھی آتا ہے اللہ کے خلاف شکایت سے بھرا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یا اللہ، ایسا کیوں ہے؟ کوئی تیرا شکر گزار نہیں۔ جسے کم دیا ہے وہ بھی شاکی ہے، جسے اتنا کچھ دے رکھا ہے وہ بھی شاکی ہے۔ جواب میں وہ مسکرا دیتا ہے، مسکرائے جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں یا اللہ، یہ کیا بھید ہے کہ قدرت کے تمام مناظر، دریا، پہاڑ، صحرا، سمندر، وادیاں تیری عظمت اور ہیبت سے لرز رہے ہیں، تمام چرند پرند تیرے احکامات کے تابع ہیں۔ کسی میں ہمت نہیں کہ تیرے سامنے دم مار سکے، لیکن تیری یہ مخلوق جسے انسان کہتے ہیں تیری شکایت کرتی ہے، گستاخیاں کرتی ہے، حکم عدولیاں کرتی ہے، اور تجھے غصہ نہیں آتا؟ تیرا دل میلا نہیں ہوتا؟
تو مسکراتا رہتا ہے۔ اے قادر مطلق، مجھے بتا، یہ کیا بھید ہے؟ کیوں تو نے اسے سر چڑھا رکھا ہے؟ دوسروں کی باتیں چھوڑ، خود مجھے تجھ سے شکایت ہے۔ سوچتا ہوں کہ یا اللہ، تو مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہے؟ زندگی بھر تو مجھ پر کرم نوازیاں کرتا رہا ہے، کر رہا ہے، کیوں؟ جب بھی میری زندگی میں مشکل کا وقت آتا ہے تو مجھے غیبی امداد مل جاتی ہے، کیوں؟ تو مجھ پر کیوں اتنا مہربان ہے؟ حالانکہ مجھ میں کوئی وصف نہیں، میں جو ایک بے عمل شخص ہوں، خالص منہ زبانی، تیرے احکامات نہیں بجا لاتا، تو نے کیوں مجھے سر چڑھا رکھا ہے؟ بول، یہ کیا بھید ہے؟ سب ہیڈنگ: انوکھا لاڈلا۔ اس وقت آدھی رات کا وقت تھا، چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہم دونوں اکٹھے بیٹھے تھے، میں پوچھ رہا تھا، وہ مسکرائے جا رہا تھا۔ دفعتاً فضا میں ایک آواز بلند ہوئی، انوکھا لاڈلا، کھیلن کو مانگے چاند رے۔ انوکھا لاڈلا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے سوال کا جواب مل گیا ہو۔ میں نے اس کی جانب دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں اثبات کی چمک تھی۔ پھر ڈاکٹر غلام مرتضیٰ میرے سامنے آ بیٹھا، بولا، حیران کیوں ہوتے ہو؟ یہ کوئی بھید تو نہیں؟ اس کا تو وہ خود اعلان کر چکا ہے، وہ اپنے لاڈلے کو لاڈ لڈا رہا ہے۔ اس لاڈلے کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، اللہ نے اس لاڈلے میں اپنی روح پھونک رکھی ہے، اللہ نے کائنات کو اس لاڈلے کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں، ہم نے اسے کائنات کا اختیار بخش رکھا ہے۔ میں حیرت سے غلام مرتضیٰ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اتنا اونچا مقام، اتنی بڑی بخشش! آپ غلام مرتضیٰ کو تو جانتے ہوں گے، وہی جو ٹی وی پر آتے ہیں، چینی داڑھی، لمبا چہرہ، سر پر ٹوپی، ٹھیٹھ مولوی۔ جب میں نے پہلی بار انہیں ٹی وی پر دیکھا تو مجھے بڑا غصہ آیا۔ تو یہ ٹی وی والے ایک اور مولوی کو ڈھونڈ لائے ہیں، ان پڑھ، پرائمری پاس، چہرے پر ذرا ذہانت نہیں۔ لوگ پہلے ہی ہمیں فنڈامنٹلسٹ کا طعنہ دیتے ہیں۔ پھر جب وہ بولنے لگا تو میں حیران رہ گیا، ارے یہ ہونٹوں سے تو نہیں بول رہا، یہ تو دل سے بول رہا ہے۔ اس کی بات میں ڈانٹ ڈپٹ نہیں، انداز میں مولویانہ کرختگی نہیں، اس کی آواز میں تو درد ہے۔ اللہ سے ڈراتا نہیں، اس سے محبت کرنا سکھاتا ہے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ تو عالم ہے، فلسفے میں ایم اے اسلامیات میں پی ایچ ڈی ہے، سی ایس پی بھی رہا ہے، استاد ہے، شملہ یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہے۔ میں تو حیران رہ گیا کہ اتنا کچھ ہو کر بھی وہ کچھ بھی نظر نہیں آتا، نہ مولویانہ طمطراق اور نہ عالمانہ تفاکر۔ پھر طفیل صاحب آ گئے، بولے، تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن پڑھو تو تمہیں پتہ چلے کہ اللہ نے انسان کو کیا شرف عطا کر رکھا ہے۔ اللہ نے اسے اپنا نائب بنایا ہے، اسے اتنی طاقتیں بخشی ہیں کہ وہ کائنات کے مخفی بھیدوں کو جان سکے اور چھپی ہوئی کائناتی قوتوں کو تسخیر کر کے اپنے استعمال میں لا سکے۔ صاحبو، قرآن سے پہلے بڑے بڑے فلسفی انسان کے وجود کو مانتے ہی نہ تھے۔ وہ کہتے تھے، یہ دنیا، یہ زندگی ایک سراب ہے،
اس کا اپنا کوئی وجود نہیں، یہ تو ایک خواب ہے جو خدا دیکھ رہا ہے۔ سب ہیڈنگ: انسان کا شرف۔ جو کائنات کو مانتے تھے وہ کہتے تھے اس کی پیدائش تو ایک حادثہ ہے، آپ وجود میں آ گئی ہے، اس کا کوئی مقصد ہے نہ منزل۔ جو کائنات کے وجود کو ہی بے معنی سمجھتے ہوں ان کے نزدیک انسان کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ قرآن نے لوگوں کو بتایا کہ کائنات ایک واحد خدا کی تخلیق ہے، اس کا ایک مقصد ہے، ایک منزل ہے۔ یہ زندگی خواب نہیں، حقیقت ہے، بہت بڑی، بہت اہم حقیقت۔ یہ وہ بوٹا ہے جس پر دوزخ اور بہشت کا پھل لگے گا۔ انسان کو اللہ نے بڑا شرف عطا کر رکھا ہے۔ وہ فانی نہیں کیونکہ اللہ نے اس میں اپنی روح پھونک رکھی ہے۔ یہ لاڈلا چاند سے کھیلے گا، ستاروں کو نوچے گا۔ اللہ نے اس لاڈلے کو بڑی قوتوں سے نوازا ہے۔ صاحبو، اب تو سائنسدان بھی مان گئے کہ انسان میں جتنی قوتیں پنہاں ہیں ہم صرف اس کا 10واں حصہ استعمال میں لا رہے ہیں۔ 9 حصے خوابیدہ پڑے ہوئے ہیں جو منتظر ہیں کہ انہیں تصرف میں لایا جائے۔ سیانے کہتے ہیں دور کے ڈھول سہانے۔ سائنسدانوں نے سب سے پہلے دور کے ڈھولوں کی طرف توجہ کی۔ چاند، ستارے، سورج، کہکشاں، انہوں نے اس بھید کو نہ سمجھا کہ سب سے بڑا اسرار تو خود انسان ہے، اس لیے چراغ تلے اندھیرا ہی رہا۔ پھر شاعروں نے شور مچایا، تیری بکل دے وچ چور، لیکن بکل کی جانب کسی نے توجہ نہ کی۔ اب سائنسی تحقیق کے سامنے ایک دیوار آ کھڑی ہے، آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں، رخ بدلنا لازم ہے۔ اب وہ انسان کی جانب توجہ کر رہے ہیں، انہیں احساس ہو گیا ہے کہ ساری کائنات میں انسان ہی سب سے بڑا معمہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونک رکھی ہے، جسے اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے، جس کی ساری کائنات خادم ہے، اللہ کا انوکھا لاڈلا۔ سب ہیڈنگ: اسلام پسند۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے علماء دین نے انسان کو کبھی اشرف المخلوقات نہیں سمجھا، کیوں؟ غیر مسلموں کو تو وہ بھٹکے ہوئے راندہ درگاہ سمجھتے ہیں اور عام مسلمانوں کو بے عمل قرار دے کر تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے نفس لا شعور میں مسلمانوں کی درجہ بندی کر رکھی ہے۔ اس درجہ بندی کی نوعیت انگریزی کی ایک کہاوت کے مترادف ہے۔ کہاوت یوں ہے: All are queer save thee and me, and even thee, my dear, a little hit queer۔ اس حقیقت کا احساس سب سے پہلے 1964-65 میں ہوا۔ ان دنوں میں وزارت اطلاعات میں کام کر رہا تھا۔ میرے کمرے میں ایک الماری کتابوں سے بھری ہوئی تھی۔ ایک دن میں نے اتفاقاً الماری کھولی اور ایک کتاب نکالی۔ یہ کتاب ایک بہت بڑے عالم دین کی تصنیف تھی۔ اپنے پروفیشن کے حوالے سے میں جانتا تھا کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں اور زندگی بھر کی مسلسل محنت و مشقت سے انہوں نے بین الاقوامی شہرت حاصل کی ہے اور اپنے علم کے زور پر خود کو منوایا ہے۔ خصوصی بات یہ تھی کہ انہوں نے ذاتی کاوش کے زور پر یہ اعزازی مقام حاصل کیا۔ اگرچہ میں دینی علوم سے ناواقف تھا لیکن میں انہیں بڑا مانتا تھا۔ تفریحاً کتاب کی ورق گردانی کرتے کرتے دفعتاً میں چونکا، ارے یہ کیا؟
انہوں نے اعلانیہ مسلمانوں کی درجہ بندی کر رکھی تھی۔ وہ کلمہ گو کو مسلمان نہیں مانتے تھے، خود کو اور اپنی قبیل کے لوگوں کو مسلمان سمجھتے تھے اور عام مسلمانوں کو اسلام پسند کہتے تھے۔ عام مسلمانوں کے متعلق ان کے دل میں تحقیر کا جذبہ تھا، جس کا بات بات پر اظہار ہوتا تھا۔ مسلمانوں میں ربط پیدا کرنے کی بجائے وہ افراق و تفریق پیدا کر رہے تھے۔ میں نے ان کے کردار کو جاننے کے لیے کتاب کا بغور مطالعہ کیا۔ علم کے زوم نے انہیں بت بنا رکھا تھا۔ سیانے کہتے ہیں، لوگوں، دو تکبروں سے بچنا، ایک علم کا تکبر، دوسرے نیکی کا تکبر۔ ان میں دونوں تکبر موجود تھے۔ سب ہیڈنگ: شر کا پتلا۔ پتہ نہیں ہمارے دینی راہبر انسان کو شر کا پتلا کیوں سمجھتے ہیں؟ گناہ میں لتھڑا ہوا، راستے سے بھٹکا ہوا۔ صاحبو، اگر آپ مانتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان میں اپنی روح پھونکی ہے اور کائنات کو تسخیر کرنا اس کا مقدر ہے، تو انسان شر کا پتلا نہیں ہو سکتا۔ میری دانست میں جس روز انسان میں خیر کی نسبت شر کا عنصر بڑھ گیا تو یہ زندگی، یہ دنیا ختم ہو کر رہ جائے گی۔ یہ دنیا بنی نوع انسان میں خیر کے جذبے کے زور پر چل رہی ہے۔ کہتے ہیں جب داتا صاحب نئے لاہور میں آئے تو کچھ روز قیام کے بعد شہر کا جائزہ لینے کے لیے باہر نکلے۔ جب وہ گھوم پھر کر واپس آئے تو استغفار پڑھ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، آپ استغفار کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگے، میں حیران ہوں کہ یہ شہر غرق کیوں نہیں ہو جاتا۔ اتنی گندگی اور غلاظت ہے یہاں کہ اللہ معاف کرے۔ ایک ماہ کے بعد داتا صاحب پھر گھومنے پھرنے کے لیے باہر نکلے۔ واپس آئے تو سبحان اللہ ورد زبان تھا۔ کسی نے پوچھا تو بولے، اس شہر میں اتنی خیر ہے، اتنے برگزیدہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے اس شہر کو آباد رکھے۔ صاحبو، اس دنیا اور زندگی کو اوپر سے دیکھیں تو شر ہی شر نظر آتا ہے۔ یہ زندگی سمندر کے مترادف ہے۔ اوپری سطح پر مد و جزر ہوتی ہے، طوفان چلتے ہیں، چھینٹے اڑتے ہیں، جھاگ پیدا ہوتی ہے، لیکن نچلی سطح پر سکون ہی سکون، مسلسل گہرا سکون رہتا ہے۔ ایسے ہی ہیومن سوسائٹی میں صرف اوپری سطح پر شر کے چھینٹے اڑتے رہتے ہیں، نیچے خیر کا سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ صاحبو، گناہ کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جرم کرنا۔ جرم کرنے کے لیے فرد کو اپنے نارمل سیلف سے باہر نکلنا پڑتا ہے، اپنے اندر غصے کی بھٹی جلانی پڑتی ہے، انتقام کی آگ کو ہوا دینی پڑتی ہے، نفرت کی دھار تیز کرنا پڑتی ہے، یعنی خود پر ایک جنونی کیفیت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ ایسے ہی گناہ ہے۔ مثلاً آپ کو جھوٹ بولنا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں۔ میں عادی مجرموں کی بات نہیں کر رہا، عام افراد کی بات کر رہا ہوں۔ صرف زبان جھوٹ بولتی ہے، باقی سارے اعضاء زبان کا ساتھ نہیں دیتے۔ الٹا وہ احتجاج کرتے ہیں کہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ بسا اوقات زبان بھی ہکلانے لگتی ہے۔ کسی سے بدسلوکی کرنا، دھوکہ دینا کوئی آسان کام نہیں۔ اگر فرد دن میں 50 کام کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان میں 2 کام شر کے تحت کیے جائیں، باقی 48 کاموں میں
خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ ہمارے علماء دین عام مسلمانوں کو تحقیر کی نظر سے دیکھنے پر مجبور ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ ان کی ذاتی اہمیت وابستہ ہے۔ وہ دل کی گہرائیوں میں عام مسلمانوں کو بھیڑے سمجھتے ہیں اور خود کو رکھوالے۔ ذہنی طور پر ان میں ہم آہنگی نہیں رہی، وہ بٹ کر ایک سے دو ہو چکے ہیں۔ باہر والا کچھ کہتا ہے، اندر والا کچھ اور۔ باب نمبر 7، دودھ کا پیالہ۔ اللہ کی سول سروس میں طرح طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ کوئی موچی ہے، کوئی گڈریا ہے، کوئی افسر ہے، کوئی سادھو ہے، کوئی فوجی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی بھڑوا ہے، کوئی شاعر ہے، کوئی گداگر ہے، کوئی سرمایہ دار ہے۔ اس سروس میں فقیر کی گڈری کی طرح طرح کی ٹلیاں لگی ہوتی ہیں۔ یہ کھدر ہے، یہ کم خواب ہے، یہ نائلون ہے، یہ زر بگت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا پکھنڈ مچا رکھا ہے کہ خلق خدا پر حیرت کا عالم طاری ہے۔ کئی ایک بزرگوں نے وجدان کی مستی کے عالم میں بھید کھولنے کی کوشش کی۔ ایک بولا، تیری بکل دے وچ چور۔ دوسرے نے کہا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ تیسرا چلایا، انا الحق۔ پھر بھی بید نہ کھلا۔ داتا نے کہا، میں بید کھول دوں گا۔ اس نے فرمایا، کھول دو اگر کھول سکتے ہو تو۔ داتا نے ایک کتاب لکھ دی، کشف المحجوب، مطلب بھید کھولو کتاب۔ صاحبو، میں نے داتا کی کتاب بھید کھولو 4-5 دفعہ پڑھی ہے، لیکن بھید نہیں کھلا۔ جو تھوڑی سی عقل ذہن میں تھی وہ بھی گڑبڑا گئی۔ بہر صورت بزرگ کے متعلق تھوڑی سی بات سمجھ میں آئی۔ بزرگوں کے متعلق داتا لکھتے ہیں، جو میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں، کہ اللہ نے اولیاء کو کائنات کا گورنر بنایا ہے۔ ان میں 400 ایسے ہوتے ہیں جو پردے میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو کائنات کا گورنر بنایا ہے۔ نمبر 1، ان میں سے 400 ایسے ہوتے ہیں جو پردے میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں جانتے، اپنے مقام کا خود شعور نہیں رکھتے، اور ہر طرح خود سے اور لوگوں سے مخفی رہتے ہیں۔ نمبر 2، پھر ایسے بھی ہیں جنہیں بست و کشاد کی طاقتیں حاصل ہیں، وہ اللہ کے دربار کے افسر ہیں، وہ تعداد میں 300 ہوتے ہیں جنہیں اخیار کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، 4 کو ابدال کہتے ہیں۔ نمبر 4، 7 ایسے ہیں جنہیں ابرار کہتے ہیں۔ نمبر 5، 4 کو عمار کہتے ہیں۔ نمبر 6، 3 جنہیں نقابہ کہتے ہیں۔ نمبر 7، اور ایک جسے قطب یا غوث کہتے ہیں۔ داتا نے نام گنوا دیے، تعداد بتا دی، لیکن کام کی نوعیت پر روشنی نہیں ڈالی کہ یہ عہدے دار کیا کرتے ہیں اور یہ روحانی سروس کیوں قائم کی گئی ہے۔ نہ ہی داتا نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ بزرگ کی کیا پہچان ہے۔ سب ہیڈنگ، دودھ کا پیالہ۔ میرا ایک ذاتی مفروضہ ہے، وہ یہ کہ بزرگ کے ہاتھوں میں دودھ سے لبالب بھرا ہوا ایک پیالہ ہوتا ہے، لیکن ٹھہریے، یہ بات وضاحت طلب ہے۔ کہتے ہیں ایک گرو تھا، اس کا ایک چیلا تھا جس کا نام داس تھا۔ گرو نے کئی ایک سال داس کو تعلیم دی۔ پھر ایک روز اس نے داس سے کہا، دیکھو میاں،
جتنی تعلیم میں تمہیں دے سکتا تھا وہ دے دی ہے، اب مزید تعلیم تمہیں مہاراج دیں گے۔ تم فلاں ریاست میں چلے جاؤ، ریاست پچھم میں پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے، وہاں پہنچ کر تم ریاست کے مہاراج سے ملو، انہیں ہمارا سلام دو اور کہو کہ ہم نے تمہیں تعلیم کے لیے بھیجا ہے، پھر جو حکم وہ دیں اس پر عمل کرو۔ داس نے پچھم کا رخ کیا اور پیدل چلتا رہا۔ چلتے چلتے وہ 1 مہینے میں ریاست میں پہنچ گیا، لیکن مہاراج کے محل کے دروازے پر دربانوں نے اسے روک لیا۔ داس نے انہیں ساری بات بتائی کہ گرو نے اسے مہاراج کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے بھیجا ہے، لیکن درباریوں نے اسے اندر جانے نہ دیا۔ 1 مہینہ داس مہاراج کے محل کی دیوار تلے پڑا رہا۔ وہ مہاراج کی سواری کو آتے جاتے دیکھتا رہا۔ مہاراج گھوڑے پر سوار ہوتے 7 زرق برق لباس میں ملبوس مصاحبوں کی قطار ہوتی۔ مہاراج کی شان و شوکت دیکھ کر داس سوچ میں پڑ جاتا۔ سب ہیڈنگ: شک و شبہات۔ گرو دیو نے مجھے کہاں بھیج دیا ہے؟ گرو دیو نے مجھے کہاں بھیج دیا ہے؟ یہ مہاراج تو اتنی بڑی ریاست کا حکمران ہے، دنیا کی ہر نعمت اسے حاصل ہے، شان و شوکت میں رہتا ہے، خدمت کرنے کے لیے نوکر چاکر ہیں، یہ تو بری طرح سے دنیا داری میں پھنسا ہوا ہے، یہ مجھے کیا تعلیم دے گا؟ ایک روز اتفاق سے مہاراج کی سواری محل کی دیوار کے اس حصے سے گزری جہاں داس پڑا ہوا تھا۔ مہاراج کی سواری دیکھ کر داس ہمت کر کے راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ مصاحبوں نے اسے پکڑ لیا اور مہاراج کے حضور میں لے گئے۔ مہاراج نے غصے میں پوچھا، پاگل آدمی، بول، تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ داس زیر لبی میں بولا، مہاراج، گرو دیو نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ مہاراج بات سمجھ گئے، پینترا بدل کر بولے، اسے محل میں لے جاؤ، وہاں ایک حجرے میں رکھو، خدمت گار لگا دو جو اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں اور اس پر نگاہ رکھیں تاکہ یہ بھاگ نہ جائے۔ اس کے مقدمے کا فیصلہ ہم خود کریں گے، ہم خود سزا تجویز کریں گے۔ 1 مہینہ داس محل کے اندر مقیم رہا۔ اس کی ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے خدمت گار موجود تھے۔ محل کا اندرونی منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں، دل میں شکوک اور ابھرے۔ ایک روز تہوار کی رات تھی، محل جگمگ جگمگ کر رہا تھا، سارے شہر میں چراغاں ہو رہا تھا۔ آدھی رات کے وقت خدمت گار نے آ کر داس سے کہا کہ مہاراج نے حاضری کا حکم دیا ہے۔ داس حاضر ہوا تو مہاراج بولے، دیکھو آج تہوار کی رات ہے، سارا شہر جگمگ ہو رہا ہے، شہر میں جگہ جگہ کھیل تماشے ہو رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم شہر کی سیر کرو، خدمت گار تمہارے ساتھ جائے گا اور سارا شہر گھما لائے گا۔ سب ہیڈنگ: سر پر لٹکتی تلوار۔ جب داس جانے لگا تو مہاراج نے آواز دی، بولے، میاں ہمارا ایک کام کرو۔ یہ کہہ کر مہاراج نے ایک لبالب بھرا ہوا پیالہ داس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ بولے، دودھ کا یہ پیالہ اٹھائے رکھنا، خبردار اس پیالے سے ایک قطرہ دودھ بھی نیچے نہ گرے۔ پھر مہاراج نے جلاد کو بلایا، بولے، تم ان کے ساتھ جاؤ، اگر دودھ کا ایک قطرہ بھی پیالے سے گرے تو تم اس کا سر قلم کر دینا۔ اگلے روز مہاراج نے پھر داس کو بلا بھیجا، پوچھا، میاں بتاؤ کل رات شہر میں کیا کیا تماشے دیکھے؟
کیا کیا رونقیں دیکھیں۔ داس ہاتھ جوڑ کر بولا، مہاراج رونقیں اور تماشے کیسے دیکھتا، میری تو ساری توجہ دودھ کے پیالے پر مرکوز تھی اور سر پر جلاد کی تلوار تھی۔ مہاراج مسکرائے، بولے، داس ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ہمارے گرو نے بھی ہمارے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ تھما دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ جاؤ ریاست کا راج پاٹ سنبھالو، دنیاوی شان و شوکت کے تماشے دیکھو، لیکن دھیان رہے کہ دودھ کا قطرہ زمین پر نہ گرے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ بزرگ کی شناخت یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں میں دودھ کا ایک پیالہ ہوتا ہے، چاہے وہ کرسی اقتدار پر بیٹھا ہو یا چکلے کی نالی میں لت پت پڑا ہو، اس کی تمام تر توجہ دودھ کے پیالے پر مرکوز رہتی ہے۔ لیکن ٹھہریے صاحبو، میری حماقت ملاحظہ کرو، میں دودھ کے پیالے کی بات کر رہا ہوں، جبکہ میرے ساتھی دانشور بزرگوں کے وجود ہی سے منکر ہیں۔ کچھ دانشوروں نے اخبارات میں مجھ پر اعتراضات کیے تھے۔ سب ہیڈنگ بابے۔ ایک جانے پہچانے ادیب نے، جو کہ پروفیسر ہیں، کہا کہ مفتی ہمیں خام خواہ بابوں کے چکر میں ڈال رہا ہے۔ یہ بابے ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ یہ بابے اچھے خاصے مزاحیہ کردار لگتے ہیں۔ مفتی کا کہنا ہے کہ مستری بابا آنے والا ہے جس نے پاکستان کو رنگ و روغن کرنا ہے۔ مفتی نے پروفیسر صاحب کی خدمت میں عرض کیا، عالی جاں، میری کیا حیثیت ہے کہ میں بابوں کی بات کروں؟ میں ایک ادپڑ آدمی ہوں، مذہب کے متعلق سراسر منہ زبانی ہوں۔ باباؤں کی بات تو آپ کے داتا نے کی ہے، جو لاہور شہر کے بادشاہ ہیں، جنہیں سلام کرنے کے لیے آپ مہینے میں ایک مرتبہ دربار عالیہ پر ضرور حاضری دیتے ہیں، جنہیں آپ عالم مانتے ہیں۔ داتا اپنی تصنیف کشش المحجوب میں باباؤں کے متعلق لکھتے ہیں، نمبر 1، اللہ نے اولیاء کو کائنات کا گورنر بنایا ہے۔ نمبر 2، اولیاء نے اپنی تمام تر زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ نمبر 3، اولیاء نے اپنی ذات کو نفی کر رکھا ہے۔ نمبر 4، ان کی برکتوں کی وجہ سے آسمان سے مینہ برستا ہے۔ نمبر 5، ان کی زندگی کی پاکیزگی کی وجہ سے زمین سے بوٹے اگتے ہیں۔ نمبر 6، ان کی روحانیت کی وجہ سے مسلمان کافروں سے لڑائیاں جیت جاتے ہیں۔